یہ اتفاق ہے یا عجیب بات ہے کہ پاکستان سے متعلق زیادہ تر جو اس وقت مقدمات کے فیصلے آ رہے ہیں وہ سب لندن سے آ رہے ہیں، اور ان کے کورٹس جو ہیں وہ پاکستان کے افراد کے متعلق فیصلے دے رہے ہیں، حکومتوں کے متعلق فیصلے دے رہے ہیں، اور کمپنیز کے متعلق بھی فیصلے دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھیں براڈ شیٹ دیکھیں، پھر اس کے بعد پی آئی اے کا معاملہ دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ جو ورجن آئی لینڈ کے اندر ریکوڈک کا معاملہ دیکھیں، اور اب جو تازہ ترین کیس آیا ہے وہ شہباز شریف کا ڈیفیمیشن کا کیس ہے جو انہوں نے ڈیلی میل کے خلاف کیا تھا، اور جس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ وہ جیت گئے، جبکہ ان کے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی یہ پہلا مرحلہ طے ہوا ہے۔ تو میں ہوں منور مرزا، اور ہمارے چینل کو کلک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب جو تازہ ترین کیس آیا ہے اس کا تعلق براہ راست میڈیا سے، اور ہم ایک میڈیا کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یقینی بات ہے ہماری اس میں دلچسپی ہے۔ کیس کی پہلے تو آپ نوعیت سمجھ لیں، یہ لندن کورٹ کے اندر کیا گیا ہے۔ وہاں ایک اخبار ہے ڈیلی میل، جس کے ایک رپورٹر تھے یا تجزیہ نگار تھے جن کا نام تھا ڈیوڈ روز۔ انہوں نے 2 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا شہباز شریف کے متعلق اور ان کے داماد علی عمران کے متعلق، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ برطانیہ نے جو فنڈز پاکستان کو فراہم کیے ہیں جو کہ پاؤنڈز کے اندر تھے اور ملینز آف پاؤنڈز کے اندر تھے، اس کے اندر انہوں نے امبیزلمنٹ کی ہے، اور اس کے اندر خرد برد کی گئی ہے، اور یہ الزامات لگائے گئے تھے۔ تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ان سے کہا جا رہا تھا، خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ اگر یہ چیز غلط ہے اور یہ جو الزامات اس کے اندر لگائے گئے ہیں اور جو باتیں کہی گئی ہیں اگر غلط ہیں تو شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ اس اخبار کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کریں۔ تو شہباز شریف نے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کیا، اور اس کی ایک ہیئرنگ کہلاتی ہے وہاں پر، پہلی ڈیفیمیشن کیس کی، اس کو کہتے ہیں میننگ ہیئرنگ کی۔ تو اس کا جو یعنی پہلا مرحلہ ہوتا ہے، تو میننگ ہیئرنگ ہوئی اس کی 2 روز قبل، اور اس کے اندر جو اب فیصلہ آیا اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہ چیز 1 میں ڈیفیمیشن ہوئی ہے شہباز شریف کی اور ان کے داماد علی عمران کی۔ تو اور جبکہ ڈیلی میل کے جو رپورٹر ہیں یا وکیل کہہ لیں آپ، انہوں نے اس بات کو کنسیڈ کیا کہ جو الزامات انہوں نے لگائے تھے ایمبیزلمنٹ کے یا خرد برد کے، جن کے متعلق اس میں کہا گیا تھا آرٹیکل میں کہ وہ ٹینز آف ملینز آف ڈالرز کے اندر ہیں یا پاؤنڈز میں ہیں، اس کے متعلق ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ انہوں نے کنسیڈ کیا ان لائرز نے، اور یہ جو تھا یہ سارا کا سارا سسپیشن کی بنیاد کے اوپر، مفروضے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ سٹوری دی تھی، اور چونکہ یہ سٹوری پبلک انٹرسٹ میں تھی اس لیے انہوں نے یہ دی تھی۔ اور دوسرے ایک اور بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ شہباز شریف اور ان کے جو داماد ہیں پاکستان کے اندر ایک بہت ہی شاندار مکانات میں رہتے ہیں اور وہاں ان کی دولت ہے، اور ان کے اوپر وہاں پر مختلف قسم کے کرپشن کے کیس بھی چل رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اس مضمون کے اندر ایکسٹینسولی کوٹ کیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کو، جو کہ احتساب کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ایسٹ ریکوری کے جو انچارج ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کو بہت ہی ایکسٹینسولی کوٹ کیا گیا تھا۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 فریق ہوئے، ایک تو شہباز شریف اور ان کے داماد پہلا، دوسرا ڈیوڈ روز جنہوں نے یہ مضمون لکھا تھا ڈیلی میل کے اندر یعنی اخبار خود، اور تیسرا جو فریق تھا وہ اس طرح ہوا، چاہے وہ انڈائریکٹلی ہوا، وہ یہ ہوا کہ شہزاد اکبر کے انٹرویو کے اوپر یا ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر بیس کر کے یا ان کی معلومات کے اوپر بیس کر کے جو مضمون لکھا گیا تھا اس کے اندر ان کا نام جو ہے وہ آیا تھا۔ اس نے مضمون کے اندر جو الزامات لگائے یا جو باتیں کہیں وہ جو ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے وکیلوں نے جو بات کنسیڈ کی ہے یعنی ڈیلی میل کے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت اس کے ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، اور تمام کی تمام باتیں ہم نے
یعنی مفروضوں کے اوپر، سسپیشنز کے اوپر اور پبلک انٹرسٹ کے اوپر بیس کر کے ہم نے دی تھی، چونکہ اس مفروضے کے اوپر کہ چونکہ وہاں پر شہباز شریف کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اور حکومت ان کے اوپر وہ کر رہی ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا باعث ہوگا تو ہم بھی یہ اسٹوری شائع کر دیں۔ لیکن جج جو تھے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ اس طرح ڈرافٹ کیا گیا ہے کہ جس سے شہباز شریف اور ان کے داماد کی حتیٰ عزت ہوئی ہے، اور شہباز شریف تو خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے۔ تو اب جو اگلا مرحلہ ہے اس کا، یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا، ابھی اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے اور نیکسٹ کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ ہوگی، جس کے اندر اب یہ جو ہے وہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنے شواہد پیش کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی میل سے کے جو وکلاء ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو بلا کر یہ سوالات کیے جائیں گے کہ جو باتیں آپ نے اس میں کہی ہیں ان کے کیا ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں، تو وہ انہیں ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا یعنی فیصلہ۔ ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ ڈیفیمیشن کیسز کے عموماً فیصلے جو ہیں برطانیہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میننگ ہیئرنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ جو وکلاء ہیں یا جو پارٹیاں ہیں وہ آؤٹ آف دی کورٹ بیٹھ کے بھی بہت ساری باتیں طے کر لیتی ہیں اور وہ مقدمات جو ہیں وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر ایک فریق جو ہے وہ دوسرے فریق کو جو بھی کچھ صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اب یعنی پہلے سٹیج میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کلیم شہباز شریف کے وکلاء کر رہے ہیں، جو کہ ڈیفیمیشن کے معاملے کے اندر برطانیہ کے ٹاپ موسٹ وکلاء میں شمار ہوتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ کہ پہلے مرحلے کے اندر شہباز شریف جیت گئے ہیں، یہ بات جج نے اس کو تسلیم کی اس طرح کہ اس نے کہا کہ ہاں ڈیفیمیشن تو ہوا ہے، لیکن کیس ابھی آگے جائے گا۔ یہ دوسری بات بھی صحیح ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ فائنل نہیں ہوا ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو یہ اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں، وہ یہ کہ اگر یہ کیس شہباز شریف جیت جاتے ہیں تو جو پاکستان میں ان کے اوپر جو کیس چل رہے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر یہ آرٹیکل لکھا گیا اور جس کا بہت شہرہ بھی 2 سال پہلے کیا گیا تھا اور بار بار ان سے کہا جا رہا تھا، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ اگر آپ کو ان الزامات سے پہ وہ شک ہے یا آپ ان کو مسترد کرتے ہیں تو آپ ڈیفیمیشن کریں۔ انہوں نے ڈیفیمیشن بھی کیا اور وہ پہلے مرحلے کے اندر صحیح بھی ثابت ہوئے، یعنی ان کا ڈیفیمیشن ہوا ہے شہباز شریف کا۔ تو ایک اس لحاظ سے اب اگلے مرحلے کے اندر جو زیادہ مشکل کام ہے وہ تو ان کا ہے، کیونکہ وہ کوئی تفتیشی ایجنسی تو نہیں ہے ڈیلی میل والے، اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو پھر جو فیصلہ آئے گا وہ ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن یہ سب کے سامنے ہوگا۔ تو اس طرح جو پاکستان میں اب تینوں فریق جو ہیں وہ اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے جو وکلاء اور وہ خود جو ہیں اور جو نون لیگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں جیت گئے اور ہمارے پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور ہم یہ ثابت ہوا کہ ہم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور پاک صاف ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ڈیفیمیشن ہوا ہے ہمارا۔ دوسرے فریق جو ہیں وہ ڈیلی میل والے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے لیکن اب ہم اپنی اسٹریٹجی طے کریں گے، اور ان کے اوپر یہ اونس بھی ہے کہ وہ اب شواہد پیش کریں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو کام کیا تھا یہ سسپیشن کے بعد یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پبلک انٹرسٹ کے جج نے ان سے ڈیفر کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ نہیں آپ ثبوت پیش کریں اس کے۔ اور تیسرے جو ایک طرح سے ہمارے فریق ہیں وہ خود شہزاد اکبر صاحب اور پی ٹی آئی ہے، جو کہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ نہیں معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، جو کہ کسی حد تک صحیح بھی ہے اور ابھی بات آگے بڑھے گی تو اگر یہ ثبوت پیش ہو جائیں گے تو پھر کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی پبلک کے سامنے ہوگا۔ تو ہم جو بات آپ کو کہہ رہے تھے کہ جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہوتے ہیں یہ بڑے ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں، کئی کیسز کے اندر تو بڑی یعنی شدید قسم کی فائنز اور وہ جو ہیں وہ اس پارٹی کو لگ جاتے ہیں جس کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ اس نے ڈیفیمیشن کی ہے۔ خاص طور پہ یہ اخبارات اور رسائل کے لیے بڑا ہارمفل بھی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ فریق جو کہ جس کے اوپر وہ لگائے گئے ہیں اور وہ ثابت
ثابت ہو جائے تو پھر وہ تو اس کے اوپر کھلے کورٹ کے اندر مقدمے چل سکتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں فریقوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سیکنڈ مرحلے میں داخل ہوتا ہے یہ کیس تو اس کا کیا بنے گا. خاص طور پہ جو میڈیا کے طالب علم ہیں ان کے لیے ڈیفیمیشن کا جو کیس ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ اس کے اندر کوئی میڈیا کا اخبار یا ٹیلی ویژن چینل یا کوئی اور یا کوئی رپورٹر جو ہے وہ انوالو ہو. تو